بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین سلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے یہ لیکچرز اسلامک بیلیفز کے بارے میں ہیں، یعنی ہم ان لیکچرز میں اسلام کے بنیادی عقائد کو ایک ایک کر کے ثابت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے لیکچرز میں ہم نے خدا کے وجود پر عقلی اور فطری دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے لیکچر میں ان لوگوں کی باتوں کا جائزہ لیا تھا کہ جو خدا کو نہیں مانتے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایسے سائنٹسٹ کی باتوں کو پیش کیا تھا کہ جو اس وقت دنیا کے اول درجے کے ایتھیسٹ کہے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام اسٹیفن ہاکنگ کا تھا، اور اس کے بعد ہم نے رچرڈ ڈاکنز نام کے بایولوجسٹ کی باتوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج بھی ہم ایسے ہی ایک انسان کی باتوں کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جو خدا کے منکر ہیں، یعنی خدا کو نہیں مانتے۔ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے خدا کے وجود پر کون کون سی دلیلیں دی ہیں۔ ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم حقیقت کے متوالے نہیں، ہم تو حقیقت کو ڈھونڈ رہے ہیں، سچائی کو تلاش کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ بغیر کسی طرفداری کے ہم سچ کو چنیں۔ آج جن کی بات کا جائزہ لینے جا رہے ہیں ان صاحب کا نام ہے ڈین بارکر۔ ڈین بارکر کسی زمانے میں عیسائی پریسٹ ہوتے تھے اور چرچ میں پادری کی حیثیت سے لوگوں کی پریئر کرایا کرتے تھے۔ پھر یک بیک ڈین بارکر کا ذہن بدلا اور وہ منکر خدا یعنی ایتھیسٹ ہو گئے۔ سن 2003 میں ڈین بارکر صاحب کی ایک ڈیبیٹ یا مناظرہ ایک مسلمان اوریٹر اور اسپیکر جناب حسنین رجب علی صاحب کے ساتھ ہوا، جس کی ڈی وی ڈی اور ویڈیو بہت مشہور ہوا۔ اس کی ڈی وی ڈی اس وقت ہمارے پاس ہے۔ اس کا عنوان یا ٹاپک ہے ڈز گاڈ ناٹ ایگزسٹ، اور پھر یہ کس طرح کی ڈیبیٹ ہے اس کے بارے میں یہاں لکھا ہے اے ہسٹورک ڈیبیٹ بٹوین حسنین رجب علی اینڈ ڈین بارکر۔ اس ڈیبیٹ کو نیو یارک کے ایک انسٹیٹیوٹ جس کا نام توحید انسٹیٹیوٹ ہے اس نے آرگنائز کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ڈین بارکر صاحب نے خدا کے نہ ہونے پر کون کون سی دلیلیں دی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی سچائی کتنی ہے۔ آئیے ہم ڈین بارکر صاحب کی باتوں کا آغاز کرتے ہیں۔ بارکر نے اس ڈیبیٹ کا آغاز بڑے خوبصورت انداز میں کیا۔ وہ حسنین رجب علی کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ حسنین، there are millions of good Americans who do not believe in a God, and there are 1 billion people on this planet who do not believe in any kind of a God. Most of them are Buddhist, but a lot of other people are also there who do not believe in God. پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ I used to believe, as you know. I believed firmly and strongly. I was a devoted disciple of Jesus. ڈین بارکر اس طرح سے آغاز کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں لاکھوں لوگ ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے، اسی طرح اس دنیا میں لگ بھگ 100 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر بدھسٹ ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے۔ پھر ڈین بارکر اپنے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک زمانے میں خدا کو مانتا تھا۔ میں عیسیٰ کا بہت ہی ڈیووٹڈ ڈسائپل یعنی شاگرد تھا۔ spent many years in preaching and then I changed my mind.
میں نے بہت سال عیسائیت کی تبلیغ میں لگائے تھے، پھر ایک دن ایک دم سے میں نے اپنا ذہن بدل لیا۔ ڈین بارکر صاحب نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اور وہ کتاب بھی بہت مشہور ہوئی، اس کا عنوان لوزنگ فیتھ ان فیتھ فرام پریچر ٹو ایتھیسٹ، یعنی انہوں نے اس کتاب میں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ کس طرح سے اور کیوں بدل لیا۔ پھر وہ فخر سے اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ ناؤ آئی ایم ویری ہیپی مورل پرسن وداؤٹ بلیف، یعنی بغیر عقیدے کے، بغیر خدا کو مانے اب میں زیادہ خوش اور خوشحال ہوں۔ فار می دا اونلی گائیڈ ٹو ٹروتھ از ریزن، ناٹ فیتھ، ناٹ ٹریڈیشن، ناٹ اتھارٹی، ناٹ ریولیوشن۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے سب سے بڑی چیز جو سچائی تک پہنچاتی ہے اور سب سے بڑی دلیل اور ہادی اور لیڈر عقل ہے۔ میں کسی فیتھ کو یعنی کسی عقیدے کو یا کسی ٹریڈیشن کو یعنی کسی رسم و رواج کو یا پھر کسی اتھارٹی کو نہیں مانتا ہوں۔ یہاں تک ہم بھی ڈین بارکر صاحب کے ساتھ ہیں کہ ہم بھی عقل جدھر لے جاتی ہے ادھر چلنے کو تیار ہیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی گائیڈ یا سب سے بڑا ہادی عقل ہے، وہی ہمیں جدھر لے جائے گا ہم بھی اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ڈین بارکر حسنین رجب علی سے کہتے ہیں You and I have a lot in common. When you say there is no God but Allah, it means that you do not believe in Vishnu, you do not believe in Shiva, you do not believe in Devi, you do not believe in Cyrus and Zeus and Mercury, and I do agree with you. وہ کہتے ہیں کہ اے حسنین، جب تم یہ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، تو تم دراصل شیوا کا، وشنو کا، سائرس کا، زوس کا اور مرکری جیسے خداؤں کا انکار کرتے ہو، اور یہ چیز میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ You are right, these God do not exist. تم صحیح کہتے ہو، شیوا، وشنو، سائرس جیسے گاڈ نہیں ہیں۔ You and I both are unbelievers in those gods. When you say there is no God but Allah, you are telling to a billion of good Christians that Jesus is not God. اے حسنین، جب تم یہ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، تو دراصل تم 100 کروڑ عیسائیوں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ عیسیٰ خدا نہیں ہے۔ He is not even the son of God. نہ ہی عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ And I agree with that. اور ڈین بارکر کہتے ہیں کہ اے حسنین، میں تم سے اس سلسلے میں ایگری کرتا ہوں اور تمہارا ہم فکر ہوں۔ The Trinity in Christianity does not exist. You and I both are in agreement. We are unbelievers in that God. وہ کہتے ہیں کہ جو عیسائیت میں تثلیث پائی جاتی ہے، تثلیث کا مطلب خدا، اس کا بیٹا اور روح القدس ایک ہی چیز ہے، وہ دراصل وجود نہیں رکھتی، اس کو حسنین تم بھی مانتے ہو، اور اب جب کہ میں منکر خدا ہو گیا ہوں میں بھی مانتا ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں the only difference between you and me is that I believe in one less God than you do. صرف میرے اور تمہارے بیچ صرف اتنا فرق ہے کہ تم جتنے خداؤں کا انکار کرتے ہو ان سے ایک زیادہ خدا کا انکار میں کرتا ہوں، یا یوں کہا جائے کہ جتنے خداؤں کا میں انکار کرتا ہوں اس سے ایک خدا کم کا انکار تم کرتے ہو، کیونکہ تم اللہ کو مانتے ہو، میں اللہ کو بھی نہیں مانتا ہوں۔ Basically we are the same, we are unbelievers. Do you know that early Christians were called believers by the Romans because they did not believe in true Roman gods? وہ پھر مثال دیتے ہیں کہ جس طرح سے روم کے بادشاہ اپنے ایک
مخصوص خدا رکھتے تھے، اور جب حضرت عیسیٰ آئے اور کچھ لوگ عیسیٰ کو ماننے لگے اور وہ عیسائی بن گئے، تو رومن بادشاہ، روم کے بادشاہ اور وہ طبقہ جو امیر طبقہ تھا، وہ ان عیسائیوں کو ایتھیسٹ کہتا تھا یا منکر خدا کہتا تھا، کیونکہ وہ عیسائی ان رومی خداؤں کو نہیں مانتے تھے۔ اب اس کے بعد وہ ایتھیزم کی، یعنی ڈین بارکر ایتھیزم کی ڈیفینیشن دیتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایتھیزم with a lowercase a is not a belief system. It is not a creed. It is not a system of morality. It is simply the lack of a belief in God. All agnostics are atheist by this broad definition. Because the word God could mean anything, and you can possibly disprove the existence of something that is clearly not defined. میں اس آخری سینٹنس کو آپ کے سامنے زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ تاکید کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ڈین بارکر کہتے ہیں کہ the word God could mean anything because you can possibly disprove the existence of something that is clearly not defined. مطلب یہ ہوا کہ وہ خدا کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ خدا کو پورے طور سے ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا کہ خدا کیا ہے۔ اب میں یہاں پر ڈین بارکر صاحب سے مخاطب ہوتا ہوں اور ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہی معیار ہے کہ جو چیز ہم بیان نہ کر پائیں، جس چیز کو ہم ڈیفائن نہ کر پائیں، وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، تو میں آپ کو 2-4 مثالیں دیتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں ان کو ڈیفائن کر پا رہے ہیں؟ کیا ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ پہلی مثال میری شکر کے بارے میں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں شکر کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ جواب دیں گے میٹھا۔ میں پوچھتا ہوں شہد کیسا ہوتا ہے؟ آپ جواب دیں گے میٹھا۔ میں پوچھتا ہوں کھجور کیسی ہوتی ہے؟ آپ جواب دیں گے میٹھی۔ تینوں کا مزہ آپ نے میٹھا بتایا۔ میں سوال کرتا ہوں کیا تینوں کے مزے ایک جیسے ہیں؟ اب آپ کہیں گے نہیں، میں نے تو ابھی آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے جواب دیا تھا یہ تینوں چیزیں میٹھی ہیں، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تینوں ایک جیسی نہیں ہیں، پھر ان کے مزوں میں کیا فرق ہے؟ اب آپ یہاں پر بیان نہیں کر پائیں گے کہ شہد کے مزے میں اور کھجور کے مزے میں کیا فرق ہے، کیونکہ آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تو الفاظ کا نہ ہونا یا بیان نہ کر پانا اس بات کی دلیل نہیں بنتا ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے اور مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ شاید کبھی ایسا اتفاق ہوا ہو آپ کے ساتھ کہ آپ کے نہاتے وقت آپ کی ناک میں صابن چلا گیا ہو، یا منہ دھوتے وقت آپ کی ناک میں صابن چلا گیا ہو۔ جب صابن آپ کی ناک میں جاتا ہے تو وہ فیلنگ کیسی ہوتی ہے؟ کیا اسے کڑوی فیلنگ کہیں یا یہ کہیں کہ مرچا لگتا ہے؟ اگر مرچا لگتا ہے تو کھانے میں بھی مرچ ہوتی ہے، کیا ویسے ہی مرچا لگتا ہے؟ کیا کھٹا لگتا ہے آپ کو اس کا ٹیسٹ؟ وہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے ہوتی ہے ایک فیلنگ مگر میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو فیلنگ کو بیان نہ کر پانا، حالانکہ آپ ہی فیل کر رہے ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے، تو بیان نہ کر پانا معیار نہیں بنتا ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ آپ جا کے دیکھیے، اکثر اسپتالوں میں مریض آتے ہیں اور وہ ڈاکٹر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت میں کیسا فیل کر رہا ہوں، کیسا محسوس کر رہا ہوں، یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بیان نہ کر پانا اس بات کی دلیل نہیں کہ ڈاکٹر یہ کہے کہ پھر تم جھوٹے ہو، تم مریض نہیں ہو۔ تو یہ دلیل آپ کی کہ بیان نہ کر سکیں اگر ہم خدا کو تو خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ میں یہیں پر رد کرتا ہوں۔ آئیے ہم ڈین بارکر کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں انہوں نے آگے کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں however when it comes to a particular definition of God such as the Christian God or Islamic God, I go further and I make positive claim that such a God does not exist. In that case I am an uppercase atheist. وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے
کہ گاڈ کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے، ابھی وہ ڈیفینیشن بھی آگے انہوں نے بیان کی ہے، لیکن اس ڈیفینیشن کے حساب سے جو عیسائیت کا خدا ہے، جسے عیسائیت خدا کے طور پر پیش کرتی ہے، یا جو اسلام کا خدا ہے، ان دونوں کا میں انکار کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں میں اپر کیس ایتھسٹ ہوں، یعنی اے کو بڑے سے لکھا جائے، میں زبردست منکر خدا ہوں۔ وہ اپنی بات کو بڑے ہی زور اور تحکم کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان کی بات کو کوٹ کرنے کے بعد اپنی بات آپ کے سامنے کہیں گے۔ وہ کہتے ہیں the word God is minimally defined by Abrahamic religions to be a personal being who created and maintains the universe, who is all powerful, all knowing and all good۔ میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں ان کی اس ڈیفینیشن کا۔ وہ خدا کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ گاڈ لفظ کا مطلب، خدا لفظ کا مطلب ابراہیمی ادیان میں، ابراہیمی ادیان، ابراہیمک ریلیجن کون کون سے ہیں؟ ایک یہودیت، ایک عیسائیت اور تیسرے اسلام۔ یہ تین ریلیجنز ابراہیمی ادیان کہے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان میں خدا کا تصور یہ ہے کہ وہ ایک پرسنل بینگ ہے۔ اس پرسنل بینگ پر ہمارا ڈین بارکر سے زبردست اختلاف ہے، اور ابھی ہم اس بارے میں بات بھی کریں گے۔ پھر وہی پرسنل بینگ، وہی خدا، اس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور پھر وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ آل نوئنگ ہے، یعنی سب جانتا ہے، عالم ہے۔ وہ آل گڈ ہے، وہ بہت اچھا ہے، اور آل پاورفل ہے، یعنی قادر مطلق ہے۔ آئیے پرسنل گاڈ لفظ پر ہم ڈین بارکر صاحب کو بتائیں کہ ہاں آپ کے ہاں عیسائیت میں جس سے آپ نے منہ پھیرا ہے، اس میں ضرور گاڈ کا تصور یہ ہے کہ وہ ایک پرسنل بینگ ہے۔ پرسنل بینگ کا مطلب یہ کہ عیسائیت میں خدا کو ایک انسان کے طور پر پیش کیا گیا، حضرت عیسیٰ کو خدا مان لیا گیا، اور جب ایک انسان کے طور پر خدا کو پیش کیا گیا تو وہ فیلنگ کی جو انسان کے اندر آتی ہیں، یا وہ الفاظ جو بائبل میں آئے تھے کہ جو ایک فیلنگ کو بیان کرتے ہیں، ان کو لٹرلی ہی ٹرانسلیٹ کیا گیا اور لوگوں نے اسے لٹرل سمجھ لیا۔ میں مثال دے دوں، بائبل میں جہاں جہاں پر آیا کہ خدا خوش ہوتا ہے یا خدا ناراض ہوتا ہے، تو اس چیز کو عیسائیت نے ایسے سمجھا کہ خدا خوش ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے انسانوں کے دانت دکھنے لگتے ہیں جب وہ ہنستے ہیں، خدا ہنسنے لگتا ہے، یا خدا ناراض ہوتا ہے تو جس طرح انسانوں کو غصہ آتا ہے، ان کی تیوریوں پر بل پڑ جاتے ہیں، خدا کی بھی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام میں ایسے خدا کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اسلام میں خدا ایک پرسنل بینگ نہیں ہے۔ یہ لفظ اکثر آپ کو ملے گا دینی کتابوں میں، انگریزی کی کتابوں میں، پرسنل گاڈ کا لفظ۔ پرسنل گاڈ کا مطلب پرسن سے بنا ہوا پرسنل ہے، یعنی وہ ایک انسان کے روپ میں خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے اس دنیا میں ریلیجن ہیں کہ جنہوں نے خدا کو ایک انسان یا جانور یا چاند ستارے کے روپ میں پیش کیا، اور چونکہ انہوں نے جانور یا چاند ستارے یا انسان کے روپ میں خدا کو پیش کیا، بہت سے لوگ اس خدا کے منکر ہو گئے، کیونکہ ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر یہ خدا ہے تو اس کو ہم نہیں مانتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو ڈین بارکر صاحب نے پڑھا ہی نہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اسلامی تصور کو پڑھیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خود مسلمانوں میں بھی کچھ فرقے ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو، کہ جو خدا کے دیکھے جانے کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا دکھائی دے گا، اور یہاں تک وہ مانتے ہیں کہ جب جہنم یہ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، مجھے اور دے، مجھے اور دے، اللہ سے کہے گی، اور وہ جہنم سیر نہیں ہوگی، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور سارے لوگ جہنمی ختم ہو چکے ہوں گے، سب جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو آخر میں اللہ اپنا ایک پیر جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ مسلمانوں کے دوسرے فرقوں میں ہوگا، مگر جس فرقے سے ہم تعلق رکھتے ہیں یعنی شیعہ فرقہ، اس میں اللہ کا ایسا کوئی تصور نہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ نہ تو اس دنیا میں خدا دکھ سکتا ہے نہ آخرت میں، کیونکہ خدا انفائنائٹ ہے،
لامحدود ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ دیکھی وہی چیز جا سکتی ہے جو کسی روپ میں، کسی شیپ میں سما سکے، کسی چیز میں آ سکے، لیکن انفائنائٹ ذات کسی چیز میں آ نہیں سکتی ہے۔ جو لامحدود ہے وہ کسی چیز میں نہیں آ سکتا، اس لیے نہ تو خدا اس دنیا میں دکھا ہے نہ آخرت میں دکھے گا۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کا خدا کیا ہے، یا اسلام میں خدا کا کیا تصور ہے، یا شیعت میں خدا کا کیا تصور ہے، تو آپ برائے مہربانی نہج البلاغہ نامی کتاب کو پڑھیں۔ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام کے خطبے یعنی اسپیچز اور لیٹرز اور سینگز ہیں۔ ان میں پہلا ہی خطبہ اگر آپ پڑھیں گے، ویسے تو بہت سی جگہوں پر خدا کا تصور پیش کیا گیا ہے، لیکن کم از کم پہلا خطبہ آپ پڑھیے، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ شیعہ فرقے میں کانسیپٹ آف گاڈ کیا چیز ہے، ہم خدا کو کس طرح مانتے ہیں، کیا ہم خدا کے پرسنل ہونے کے قائل ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد ڈین بارکر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یوں کہتے ہیں، فرسٹ آئی ول گیو یو مائی لوور کیس ریزنس اینڈ دین آئی ول گیو یو مائی اپر کیس ریزنس، یعنی پہلے ہم چھوٹی دلیلیں دیں گے خدا کے نہ ہونے پر، اور ہم پھر بعد میں بڑی دلیلیں دیں گے۔ وہ پہلی دلیل کیا دیتے ہیں؟ فرسٹ آف آل اٹ از دا لیک آف ایویڈنس، اف دیر از اینی تھنگ دیٹ از آبویس اٹ از دا ایگزسٹنس آف گاڈ دیٹ از ناٹ آبویس۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا تو بہت واضح ہوتا، کیونکہ خدا کو واضح ہونا چاہیے، اور چونکہ خدا واضح نہیں ہے، بدیہی نہیں ہے، ایویڈنٹ نہیں ہے، آبویس نہیں ہے، اس لیے خدا وجود نہیں رکھتا۔ وہ آگے بھی کچھ بائبل کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ ڈین بارکر صاحب، آپ خدا کے بدیہی ہونے کا مطلب کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ آپ خدا کو دیکھ لیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ مادی نگاہوں میں اور مانوی نگاہوں میں یہ جو سر میں لگی آنکھیں ہیں اور دل کی آنکھوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سر میں لگی آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سر میں لگی ان دو آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، دل کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور جو چیزیں میٹر سے بنی ہیں، مادے سے بنی ہیں، مٹیریل ہیں، ان کو بھی حتیٰ بہت سے لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ شاید آپ کو تعجب ہو کہ اتنی زیادہ تحقیق اور ریسرچ کے بعد بھی آج تک سائنٹسٹ الیکٹران کو دیکھ نہیں پائے ہیں۔ تو کیا وہ الیکٹران کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ الیکٹران وجود نہیں رکھتا؟ اسی طرح سے میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کو اگر 3D فلم دیکھنی ہوتی ہے اور آپ تھیٹر میں جاتے ہیں، تو کیا 3D فلم آپ کو انہی دو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے 3D؟ نہیں، آپ کو اسپیشل چشمہ دیا جاتا ہے جس سے آپ کو وہ 3D دکھائی دیتی۔ اس کا مطلب نگاہیں کچھ خاص حقیقتوں کو دیکھنے کے لیے نگاہیں بھی کچھ خاص طرح کی چاہیے ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک شخص آیا اور اس نے ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی، جس خدا کی عبادت کرتے ہو کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، ہاں میں نے اسے دیکھا ہے۔ فوراً اس شخص نے سوال کیا کہ پھر وہ کیسا دکھتا ہے؟ جواب دیا کہ میں نے ان دو آنکھوں سے، یعنی سر میں لگی ہوئی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا، میں نے دل میں لگی ہوئی آنکھوں سے، دل کی نگاہوں سے، دل کی نظروں سے خدا کو دیکھا ہے۔ اس کا مطلب کچھ حقیقتیں ہیں کہ جو ایبسلیوٹ ہیں، جو دل کی نگاہوں سے دکھتی ہیں۔ ایک اور جواب میں آپ کو دینا چاہوں گا ڈین بارکر صاحب، اور وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آنکھ کے اگر قریب آتی چلی جائیں، بہت ساری کیا دنیا کی سبھی چیزیں جن کو آنکھ دیکھتی ہے، وہ بھی اگر بہت قریب آنکھ کے آتی جائیں تو وہ دکھنا بند ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ان دو انگلیوں کو لیجئے اور اپنی نگاہوں کے، اپنی آنکھوں کے قریب کرتے چلے جائیے۔ ایک موقع وہ آئے گا کہ جب یہ دو انگلیاں آنکھوں سے مل جائیں گی تو اس وقت آپ ان انگلیوں کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ جو چیز بہت قریب ہوتی وہ نہیں دکھائی دیتی، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز بہت کلیئر ہوتی وہ بھی نہیں دکھائی دیتی۔ اس کے لیے بھی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ وہ لوگ کہ جو چشمہ لگاتے ہیں، پاور گلاس لگاتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چشمہ لگائے ہوتے ہیں اور پھر بھی چشمہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ پھر انہیں کوئی ٹوکتا ہے کہ آپ تو چشمہ لگائے ہیں اور پھر بھی چشمہ ڈھونڈ رہے ہیں، تب انہیں خیال آتا ہے کہ ہم چشمہ لگائے ہیں اور چشمہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ چشمہ ایک تو ان کی نگاہوں سے بہت قریب ہوتا ہے، اور دوسرے اس میں کلیئرٹی بہت پائی جاتی، شیشہ ہے، کلیئرٹی کی وجہ سے بھی نہیں دکھائی دیتا۔ تو آئیے اس سے ایک نتیجہ نکال لیں کہ جو چیز بہت کلوز ہوتی ہے
اور جو چیز بہت کلیئر ہوتی ہے وہ بہت سے موقعوں پر نہیں دکھائی دیتی۔ تو جب چشمہ نہیں بہت سے موقعوں پر دکھائی دیتا تو خدا کیسے دکھائی دے سکتا ہے آپ کو، وہ بھی ان نگاہوں سے جن سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسرا جواب ڈین بارکر صاحب وہ یہ ہے کہ خدا کو دیکھنے کے لیے کچھ ٹولز درکار ہیں۔ میں اس کے لیے بھی آپ کو مثال دے دوں، آپ اگر نٹ بولٹ کو کھولنا چاہیں تو آپ پیچکس یا اسکرو ڈرائیور سے نہیں کھول سکتے، آپ کو رنچ کی ضرورت ہے۔ تالا کھولنے چلیں آپ اور میں آپ کو ہاتھ میں آپ کے رنچ تھما دوں کہ اس سے کھولیے، اس سے بھی بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں، تو آپ جواب دیں گے نہیں، تالا چابی سے کھلتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح خدا کو دیکھنا ہے تو دل کی آنکھوں سے دیکھیے، وہ ضرور آپ کو دکھائی دے گا۔ پھر ڈین بارکر ایک اور بات کہتے ہیں، وہ یہ کہ if there is a God, where is he or she؟ اگر خدا ہے تو وہ کہاں ہے، دکھاؤ۔ میں جواب دوں گا کہ ڈین بارکر صاحب ابھی خدا کو تو چھوڑیے، بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ نہ صحیح دوسرے اور لوگ کہ جو حتیٰ خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ مثال دے دوں میں آپ کو، اور وہ مثال ہے روح کی۔ روح جب انسان کی نکل جاتی ہے تو اس سے پوچھئے، کسی بھی انسان سے، اس کے گھر والوں سے جس کی موت ہو گئی ہو، کہ بتاؤ وہ روح کہاں ہے، وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ روح، میں ایک اور مثال دے دوں آپ کو، سکندر جو کہ بہت سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے، صدیوں پہلے مرا، اگر ہم اس کے لیے کہیں کہ روح اس کی بڈھی ہو گئی تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ یا وہ صاحب کے جو 6 فیٹ لمبے تھے اور مر گئے، کیا آپ ان کی روح کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی روح 6 فیٹ لمبی ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ روح اسپیس اور ٹائم سے گورن نہیں ہوتی۔ تو جب روح اسپیس اور ٹائم سے گورن نہیں ہوتی تو پھر خدا کیسے آپ چاہتے ہیں کہ اسپیس اور ٹائم سے گورن ہو، جس کے بارے میں آپ کہیں کہاں ہے؟ کہاں کا مطلب اسپیس بتائی جائے، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات جو ڈین بارکر کہتے ہیں، میں ان کے آرگومنٹ کو پیش کروں، there are many people who feel that universe is poorly designed. There are many people who think that there is a lot of cruelty and ugliness built into the universe, built into the human genome. There are some sloppy things in our system. وہ کہتے ہیں حسنین رجب علی سے کہ حسنین رجب علی، اس کائنات میں نظم نہیں پائی جاتی، بہت سے لوگوں کو نظم نہیں دکھائی دیتی، اور بہت سے لوگ اس کائنات میں ڈیزائن کے، اس یونیورس میں ڈیزائن کے قائل نہیں ہیں، منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کائنات بڑی بھدی بھونڈی ہے، اس میں بڑی خرابیاں ہیں۔ تو حسنین رجب علی صاحب، آپ یہ بات کہنا بند کر دیے کہ اس کائنات میں ڈیزائن پائی جاتی ہے۔ میں ڈین بارکر کی اس بات کا بھی جواب اپنی طرف سے دیتا ہوں کہ ڈین بارکر صاحب، جن لوگوں کو یہ کائنات بڑی بھدی اور بھونڈی اور خراب نظر آتی ہے، وہ دراصل بیمار ہیں۔ میں پھر یہ بات مثال سے ثابت کر دوں۔ دیکھیے، اچھے مزیدار کھانے، لذیذ کھانے عام انسانوں کو جو نارمل ہوتے ہیں انہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن وہی کھانے آپ لے جائیے اسپتال میں مریضوں کو کھلائیے تو کوئی مریض کہے گا یہ کھانا پھیکا ہے، کوئی کہے گا یہ کھانا کڑوا ہے، کوئی کہے گا یہ کھانا کھٹا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی مریض کی زبان میں ٹیسٹ نہیں ہوتا، مریض محسوس نہیں کر پاتا۔ تو اسی طرح اگر چند لوگ آپ کو اس دنیا میں مل جائیں اور یہ کہیں کہ یہ کائنات بھدی اور بھونڈی اور خراب ہے، تو ان کی باتوں پر نگاہ نہ کیجیے، اکثریت کو دیکھیے۔ اکثریت یہ کہتی ہے، میجارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات ڈیزائن رکھتی ہے، یہ کائنات بہت خوبصورت، بے انتہا اچھی ہے۔ آخر میں ہم بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ کچھ مذہبوں یا کچھ دھرموں نے خدا کے کنسیپٹ کو، تصور کو کچھ اس طرح سے پیش کیا کہ بہت سے لوگ خدا سے پھر گئے اور انہوں نے خدا کو ماننے سے انکار کر دیا، مگر اس کا خمیازہ اور بھگتان اسلام کو بھی بھگتنا پڑا۔ حالانکہ اسلام نے نہ تو خدا کو کسی انسان کی شکل میں پیش کیا تھا، نہ یہ کہا تھا کہ خدا ایک پتھر ہے، نہ یہ کہا تھا کہ خدا ایک پیڑ ہے، مگر اس کا نقصان سبھی دھرموں کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی اٹھانا پڑا، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم سبھی دھرموں کا انکار کرتے ہیں، ہم جڑ سے دین و مذہب سے ہی دور رہنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک ہم کہہ کر کے اپنے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ ہم آئندہ لیکچرز میں پھر اسلامی عقائد کے بارے میں بات کریں گے۔